نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذمہ روزہ فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ صرف اس امت کے ذمہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس امت سے پہلے بھی جو لوگ گزر چکے ہیں، جو امتیں گزری ہیں، ان کے ذمہ بھی روزہ فرض تھا۔ کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بالکل آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آسان کر کے پیش کیا ہے۔ یعنی امت محمدیہ کے اوپر جب روزہ فرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی امتوں کے ذمہ یہ روزہ تھا، انہوں نے بھی یہ عمل کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے اپنے بندوں کے ذمہ جو بھی کام فرض کیا ہے، جو کام بھی ذمہ لگایا ہے، وہ بالکل آسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طبیعت کا، اور جس طبیعت پہ اللہ کی ذات نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذمہ اعمال لگاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے روزہ فرض کیا، انسان اس کو رکھنے کی، اس عمل کو نبھانے کی، اس فرض کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ اپنے بندوں کے ذمہ فرض کیا۔ اور باقی رہی بات کہ جو روزے کے اندر حکمت کیا ہے، تو اللہ جل شانہ کی ذات نے جو ہمیں کھانے پینے سے اور وقتی طور پر جو انسان کی کچھ ایسی جائز خواہشات ہیں ان سے روکا ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات چاہتے کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ سب کچھ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو تقوی والی عظیم صفت سے مزین کر دیتا ہے۔ یعنی متقی آدمی جنت میں جانے کے قابل ہے، جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات اپنے بندوں کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، اپنے مہمان خانے میں بھیجنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، پہلے بھی لوگوں کے ذمہ لگائے جو اس امت سے پہلے گزر چکے ہیں، کہ تاکہ وہ بھی متقی بن جائیں، اس امت کے بھی ذمہ لگایا تاکہ یہ بھی متقی بن کے جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں۔ تو روزہ تقوی دیتا ہے، اور روزہ کے ذریعے سے مسلمان متقی بنتا ہے، یہ روزے کے اندر صفت پائی جاتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، شیلڈ ہے، یعنی دشمن کے وار سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے لوگ پہلے میدان جہاد میں اترتے تھے تو ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، شیلڈ ہوتی تھی، جس کے ذریعے سے دشمن کے وار کو روکتے تھے، اور دوسرے ہاتھ سے وہ تلوار چلاتے تھے۔ تو روزہ یہ دشمن کا جو وار ہے، شیطان چونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ چونکہ انسان کی طبیعت میں اچھائی کا مادہ بھی ہے، برائی کا مادہ بھی ہے، تو اللہ جل شانہ کی ذات نے دونوں چیزیں انسان کی طبیعت میں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یہ تقوی پہ بھی چل سکتا ہے انسان، گناہ کے راستے پر بھی چل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزہ دیا کہ تاکہ دشمن سے بچ سکے، جو شیطان ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے روزہ ہے۔ اور ایسے ہی جو ماہ رمضان کا جو ٹائم ہے، یہ بھی انسان کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے کہ جب ماہ رمضان کا دن آنے لگتا ہے، یعنی ماہ رمضان کا ٹائم شروع ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دشمن شیطان ہے اس کو بند کر دو، تو شیطان کو پکڑ کے وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو فرشتوں نے شیطان کو بھی باندھ دیا، اور روزہ انسان کے اندر جو دوسرا نفس جو انسان کا دشمن ہے، تو انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا انسان کا اپنا نفس ہے، جو اپنی مرضی انسان کرتا ہے، یوں چلو یوں چلو۔ تو یہ جو انسان کا جو نفس ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے روزہ دیا گیا۔ روزے کے ذریعے سے انسان کے اپنے نفس کے اوپر ضبط اور قابو انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور شیطان تو ویسے بھی بند ہے۔ تو اس لیے یہ ایک پورا مہینہ ایک بہت سارا ٹائم ہے جس میں انسان کو تقوی حاصل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تو جو روزہ رکھے گا وہ جلدی سے جلدی تقوی حاصل کر لے گا، متقی بن جائے گا۔ اور جب اس نے یہ پریکٹس کر لی کہ وہ کھانے پینے سے اور اپنی تمام جائز خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، باوجود اس کے کہ انسان قدرت رکھتا ہے۔ جیسے اگر کوئی
بندہ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں تو کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کھا بھی سکتا ہے، وہ پی بھی سکتا ہے اور وہ اپنی جائز خواہشات پوری بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور اپنے اوپر اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک قسم کی ایک مہینے کے لیے اللہ کی ذات نے انسان کو پریکٹس کروائی ہے، اور جب ایک بندہ یہ کام کر لے گا تو اس کے لیے باقی دنوں کے اندر بھی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو روزہ یہ ایمان والے کو تقویٰ دے رہا ہے، متقی بنا رہا ہے، اور اس کے اندر جو دوسری چیز ہے کہ روزے کے ذریعے سے مسلمان کو ایک بہت بڑا اخلاص والی صفت بھی نصیب ہوتی ہے، یعنی ایسا عمل کہ جس کے اندر اللہ کی رضا ہی پائی جاتی ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہے، یعنی جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو انسان دوسرے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں کام کر رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہیں نظر ہی نہیں آتا، جب تک کہ ایک بندہ دوسرے کو بتاتا نہیں کہ میرا روزہ ہے، اس وقت تک کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ ایک اخلاص سے بھری ہوئی عبادت ہے، اور ایمان والے کو اس کے ذریعے سے ایک اخلاص کا بہت بڑا درس ملتا ہے۔ یہ بھی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے ایمان والے کے اندر کہ جس طرح سے میں روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، کسی کو میں بتاؤں نہ بتاؤں، اگر میں کسی کو نہیں بتاتا تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب ایک بندہ کوئی بھی عمل کر رہا ہو تو ان مسلمان کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو بہرحال روزہ اس امت کے ذمے ہے، اور اس کے ذریعے تقویٰ ملتا ہے، اس کے اندر بہت بڑی اخلاص کی صفت جو ہے وہ ایمان والے کو حاصل ہوتی ہے، اور روزہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ بھی دیتا ہے، اس طرح سے کہ جب بندہ خود بھوکا اور پیاسا بیٹھا ہو تو اس کو احساس ہوتا ہے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا۔ اگر کسی شخص کے پاس وافر مقدار میں رزق موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پیسہ موجود ہے، اور سال بھر میں کبھی اس کو کوئی ایسا دن دیکھنے کو ملتا ہی نہیں جس دن وہ بھوکا رہا ہو، یا اس کو بھوکا رہنے کا موقع ملا ہو، یا اس کو بھوکا رہنا کسی مجبوری کی وجہ سے بھوکا رہا ہو، وہ جب اس کو ایسا موقع ہی نہیں ملا اور کبھی اس کے اوپر ایسا وقت آیا ہی نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، تو اس کو دوسروں کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ تو روزے کے اندر ایک یہ جذبہ بھی ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جب خود وہ بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تو اس کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا۔ تو روزے کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر یہ جو روزہ ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتا ہے، اور خاص طور پر روزہ کے ساتھ ساتھ ایک تو ہے کہ روزے کے خیال کرنا اور اس کے آداب کا خیال کرنا تاکہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روزے کا جو ٹائم ہے، یعنی ماہ رمضان کا جو ٹائم ہے، یہ بھی بڑی برکت والا ٹائم ہے اور یہ بڑی عظمت والا ٹائم ہے۔ اس ٹائم کا خیال کرنا اور وقت کا بھی احترام کرنا ایمان والے کے ذمہ ہے۔ جیسے ہم روزے کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، روزے دار کا احترام کرتے ہیں، ایسے ماہ رمضان کا جو وقت ہے اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس میں نیکیوں کا چونکہ یہ سیزن چل رہا ہے اور نیکیاں بہت زیادہ مسلمان کو مل رہی ہیں، ایک روزہ رکھا تو روزہ رکھا اس کی اپنی جگہ پہ اس کو اجر ملے گا، لیکن جب وہ بندہ کوئی فرض ادا کرتا ہے، مثلا فرض نماز پڑھتا ہے، تو اس کو 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، اور نفل نماز پڑھتا ہے تو نفل جو ہے وہ آج کل فرض کے برابر اجر رکھتا ہے۔ تو یعنی ان دنوں کے اندر نیکی کا جو ریٹ ہے، نیکی کا جو ثواب ہے، اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی بندہ عام دنوں کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کی بھی شناعت ہے، اس کی نحوست بھی انسان کے اوپر پڑتی ہے، لیکن ان دنوں کے اندر گناہ کرنا اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا جو ٹائم ہے، جیسے صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح، یہ سارے وقت کا احترام ایمان والے کے ذمہ ہے۔ جیسے مثلا اگر اس نے کوئی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، جیسے مثلا کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور کوئی سفر میں ہے اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ
ایسے عمومی طور پر چلتے پھرتے ہوئے یا لوگوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اگر اس کی مجبوری ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے کھانا ہے پینا ہے، تو ماہ رمضان کا جو وقت ہے، ٹائم ہے، اس کا لحاظ کرے، وہ کہیں جا کر اکیلے میں بیٹھ کے کھائے، تاکہ جو ہے اس کے ذریعے سے جو روزے دار ہیں ان کا بھی اکرام ہو جائے گا۔ اور ماہ رمضان کے اندر جو باقی انسان کی کوتاہیاں ہیں، انسان غلطیاں کرتا ہے، جو گناہ ہیں، اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور روزے کے آداب کا خیال کرے۔ اور یہ پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت والا عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، اور درمیان والا مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یعنی پہلا جو عشرہ ہے اس میں جب کوئی اللہ تعالیٰ سے روزے رکھ رہا ہے، ماہ رمضان کا جو مہینہ اس کو حاصل ہو گیا، تو پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کثرت سے اتر رہی ہے، تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ پھر درمیان کا عشرہ وہ اللہ جل شان کی ذات کی طرف سے مغفرت کا عشرہ ہے، تو مغفرت کے پروانہ ملتا ہے، تو انسان کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے، مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور آخری عشرہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے بالکل جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل جاتا ہے، تو اللہ کی ذات سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ تو ماہ رمضان کا جو ٹائم ہے اس کا بھی لحاظ کیا جائے۔ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو بہرحال وہ دن میں کھلے عام چلتے پھرتے ہوئے کھانا پینا، اور موسیقی ہے یا میوزک بجا کر سننا، یا مختلف قسم کے جو گناہ ہے کہ نظر بد ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے، یہ سب جرائم ہیں۔ جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں کہ جو روزے کی عبادت جو ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ روزے کا صحیح جو بندہ ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو بھی اس کو روزے کا صحیح جو اجر ملنے والا ہے، اور روزے کے ذریعے سے جو تقوی نصیب ہونے والا ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں